جس نبی نے اس امت کو مکہ میں بھی یاد کیا، مدینہ میں بھی یاد کیا، ہجرت میں بھی یاد کیا، معراج میں بھی یاد کیا، رات کی تنہائیوں میں بھی یاد کیا، اور آج یہ امت اس نبی کے سینے کو چھلنی کر رہی ہے، اس نبی کے دل کو خوش نہیں کر رہی۔ جو نبی اس امت کے لیے رویا، رات بھی رویا، دن بھی رویا۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے کہ خدا را ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، نیک اعمال کریں۔ کب تک ہم غفلت والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ زندگی تو برف کی طرح ہے، جیسے برف ہوتا ہے برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہمارا ایک سیکنڈ، ایک منٹ ہم کو موت سے قریب اور دنیا سے دور کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست تجھے کیا معلوم، جو کفن تجھے پہننا ہے وہ کفن بازار کے اندر پہنچ بھی چکا ہے، تجھے کیا معلوم۔ آنکھیں بند ہوں گی، کچھ ہی دن لوگ صدمہ کریں گے، کچھ ہی دن ہمیں لوگ روئیں گے، اس کے بعد سب بھول جائیں گے۔ جس اولاد کے لیے رات دن ایک کرا، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، جو ہماری زندگی میں ہمارا کہنا نہیں مان رہی، جو ہماری زندگی میں جس سے ہم کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹی نماز پڑھ لے، بیٹی قرآن پڑھ لے، جو ہماری موجودگی میں ہمارا کہنا نہیں مان رہی، وہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہماری روح کو ثواب پہنچائے گی؟ نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ خود نے جو اپنے زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہی کام آئیں گے۔ کچھ ہی دن ہماری اولاد روئے گی، کچھ ہی دن ہمارے ملنے والے رشتہ دار روئیں گے۔ جس نے جیسا کیا ہے وہ خود ہی بھگتے گا۔ جن کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اسی کے ساتھ اسی کے سر پڑے گی۔ کہ انسان کو اپنی سے اتنی بھی محبت نہیں کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جبکہ موت بالکل برحق، قبر کا عذاب بالکل برحق، قیامت بالکل برحق، جہنم بالکل برحق اور جنت بالکل برحق۔ جہنم کے عذابوں کی تفصیلات بھی بالکل واضح ہیں، جنت کی نعمتیں بھی بالکل واضح ہیں۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہمیں جنت چاہیے یا جہنم چاہیے۔ من چاہی زندگی گزاری، نماز کی پابندی نہیں کری، جھوٹ بولا، دھوکہ دہی کری، غداری کری، دوسروں کو ستایا، غیبتیں کی، برائیاں کی، چغل خوری کری، زناکاری کی، گناہ کے کام کیے، ایک دوسرے کے دل کو دکھایا۔ میرے بھائیوں، ایسے شخص کے لیے جہنم ہے۔ سچ بولا، امانت میں خیانت نہیں کری، نمازوں کی پابندی کی، اللہ کو راضی کیا، کسی کے دل کو نہیں دکھایا، کسی کی برائی نہیں کی، تو ایسے شخص کے لیے جس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ جنت کی ابدی اور ہمیشہ اور باقی رہنے والی نعمتیں اس کو ملے گی۔ جنت میں اللہ کا دیدار بھی اس کو ملے گا۔ جنت میں اللہ کی جانب سے جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے جو دعوت کی جائے گی وہ بھی اس کو ملے گی۔ جنت کے اندر مچھلی کے کباب بھی اس کو ملیں گے۔ جنت میں حوریں بھی اس کو ملیں گی کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ دنیا کے اندر ڈال دیں تو اس دوپٹے کی مہک سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اس دوپٹے کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے کہ اس دوپٹے کی روشنی کے سامنے اس سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے۔ یہ تو دوپٹے کی صفت ہے۔ اب وہ خود حوریں کیسی ہوں گی؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ شوہر ان کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوگا، اس قدر خوبصورت اور صاف و شفاف آئینے کی طرح چمک رہی ہوں گی، اس قدر وہ چمکدار موتی ہوں گی، اس قدر خوبصورت ہوں گی کہ شوہر اپنا چہرہ ان کے چہرے کے اندر دیکھ رہا ہوگا۔ چنانچہ جب جنتی سیر کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار کر کے فوراً سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنا سر اٹھا، یہ سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سجدہ تو ہم نے دنیا کے اندر کے لیے کہا تھا کہ
کہ تم دنیا کے اندر ہماری عبادت کرو، یہاں عبادت کا وقت نہیں ہے، یہاں عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تو تم من چاہی زندگی گزارو۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے پر خوشبو چھڑک دیں گے اور وہ مشک کے ٹیلوں سے ہو کر، خوشبو کے ٹیلوں سے گزر کر وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جب وہ اپنے محل کے اندر جائے گا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا، اور وہ عورتیں بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ کیوں ہم چند روزہ زندگی میں اپنے اوپر جہنم کو حلال کریں؟ کیوں جہنم کو حلال کریں؟ اس کے عذاب، اس کی پریشانیاں یاد رکھیں، دنیاوی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، دنیاوی آگ جس قدر زیادہ بھڑکے گی اتنی زیادہ روشنی ہوگی، لیکن جہنم کی آگ جس قدر زیادہ بھڑکے گی اتنا ہی زیادہ اندھیرا ہوگا۔ قبر جہنم کی آگ میں پورا ڈوب چکا، جل رہا ہے، بھن رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اب اس کو دہکتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پانی ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس دن سے اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس وقت سے وہ پانی جوش مار رہا ہے، اور اس وقت تک وہ پانی جوش مارتا رہے گا جب تک کہ اس پانی کو جہنمیوں کو نہ پلا دیا جائے، جب تک کہ اس پانی کو جہنمیوں کے اوپر نہ ڈال دیا جائے۔ وہ ایسا کھولتا ہوا دہکتا ہوا پانی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں سردی کے موسم میں جب وضو کرنے والا پانی تھوڑا سا زیادہ گرم ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، ہم اس کو نارمل کرنے کے لیے اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملاتے ہیں۔ وہ پانی کیسا ہوگا، کیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس دن سے اللہ نے آسمان کو زمین کو بنایا وہ پانی اس وقت سے جوش مار رہا ہے، اور اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک کہ اس پانی کو جہنمیوں کو نہ پلا دیا جائے، جب تک وہ پانی جہنمیوں کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب جہنمیوں کو وہ پانی پلایا جائے گا، وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا کہ وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ کیوں ہم اپنے آپ کو اس چند روزہ زندگی میں اپنی من چاہی زندگی گزار کر، دوسرے لوگوں کو ستا کر، دوسرے لوگوں کو پریشان کر کے، دوسروں کے دل کو جلا کر، دوسروں کی برائیاں کر کے، دوسروں کی چغل خوری کر کے، ہم گناہ کے کام کر کے، نمازوں کو چھوڑ کے کیوں اپنے اوپر جہنم کو حلال کریں؟ کیوں جنت کو ہم اپنے اوپر حرام کریں؟ کہ انسان کو اپنے سے اتنی بھی محبت نہیں کہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جہنم کا عذاب بالکل برحق ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیلات بالکل واضح ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بالکل تفصیلات واضح ہیں۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سوچیں صبح ہو جائے تو ہم شام ہونے کا انتظار نہ کریں، نہیں معلوم موت کب آ جائے۔ شام ہو جائے صبح ہونے کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں صبح ہو پائے گی بھی یا نہیں ہو پائے گی۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، صبح شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، درود پاک صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی کے درود ابراہیم یاد نہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔